یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمنا رائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، اور آستانے پہ تیرے سر گو اجل آئی ہو، یا رسول اللہ آستانے پہ تیرے سر گو اجل آئی ہو، اور جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راہ ہے، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راہ ہے، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پھیلنا بھیکائی ہو، اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری
گوشے تنہائی ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عالم اسلام کے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ و مولانا مفتی آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ممبر پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکتیں اور رفعتیں عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے شاگردوں کو انہی کی طرح اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ سورہ کہف کی تفسیر جاری تھی، اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص بھی حدیث میں آیا اس کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے یا اس کی تلاوت کرے یا پوری سورہ کہف کی تلاوت کرے، یہ مختلف احادیث میں مضمون آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اور دجال کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوگا، اور اتنی طاقت اس کو دی جائے گی کہ زمین کو کہے گا سبزہ ہوگا تو اگا دے گی، آسمان کو کہے گا بارش برسا تو بارش برس جائے گی، اور مردے زندہ کر دے گا۔ تو بہت سارے لوگ یہ باتیں، یہ شعبدے دیکھ کر اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور حضور نے بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر دجال کے آنے تک یہ سب سے بڑا جو فتنہ اور آزمائش ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ اس فتنے سے اس کی تلاوت کرنے والا یا اس کو یاد کرنے والا اس فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک دجال کا معنی بتایا تھا کہ یہ دجل سے نکلا ہے، فریب، دھوکہ، ہر طرح کی برائی وہ ہر زمانے میں پائی جاتی ہے۔ تو جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی عادت بنا لے گا، اس کے معانی اور مفاہیم میں غور و تفکر اور تدبر کرے گا، تو نتیجتاً وہ معاشرے میں موجود بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ صرف تلاوت سے کام نہیں چلے گا، وہ باعث برکت ضرور ہے، باعث ثواب ضرور ہے، لیکن یہ سورہ مبارکہ ایمانی قوت فراہم کرنے والی سورہ مبارکہ ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایمانی قوت فراہم خالی تلاوت سے تو نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندے سے کیا بیان فرما رہا ہے۔ تو اس بیان کی روشنی میں ان معانی کو جاننے کے بعد، اس میں غور و تفکر کے بعد ایمان اس قدر مضبوط ہو جائے گا کہ خارج میں کوئی بھی فتنہ ہو، بڑے سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ،
یا اس کے علاوہ اور بھی دین سے دور کرنے والے جتنے بھی فتنے ہیں، اس سورہ مبارکہ کے معانی اور مفاہیم میں غور و تفکر کی بنیاد پر حاصل ہونے والی ایمانی قوت سے بندہ ان کا مقابلہ کر لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ تو ویسے پورا قرآن ہی ہر دور کی ضرورت ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ تو لہٰذا ہم اسی لیے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے کہ کیا باتیں بیان ہو رہی ہیں، اور چونکہ یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو مل جائے گا نیٹ پر بھی، تو آپ اس کو بار بار دیکھ کر اس سے جو چیزیں یاد رہ گئی ہیں اس کے علاوہ جو بھول گئے ہیں اس کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کی میموری کا حصہ بن جائے۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت کا ذکر فرمایا، اور وہ نعمت قرآن ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ۔ یہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ خاص پر اس کتاب کو نازل کیا، تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے یہ کتاب، تو یہ سب سے بڑی نعمت۔ پھر اس کی خوبی بیان فرمائی ولم یجعل لہ عوجا، کہ اس کی تمام تر توجیحات اور اس کے تمام تر احکام اور دلائل جو ہیں وہ مستقیم ہیں، مضبوط ہیں، سیدھی راہ دکھانے والے ہیں۔ قیمن، یہ دوسری خوبی قرآن پاک کی بیان کی، اور آپ کو بتایا تھا کہ قیم کا مطلب ہوتا ہے جس پر اعتماد کیا جائے، جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ ہر معاملے میں اس ہی کی طرف رجوع کیا جائے گا، اس ہی پر بھروسہ کیا جائے گا، اس ہی پر اعتماد کیا جائے گا۔ لہٰذا اس کتاب کو قیم فرمایا گیا کہ یہی فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ تو جب اعتماد مکمل ہو گیا کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے زبردست ہدایت ہے کہ جس کی تمام تر بیانات واضح اور روشن ہیں، اور یہ فیصلہ کر دینے والی کتاب ہے، یہ حاکم ہے ہر شے پر، اس پر کوئی چیز حاکم نہیں ہے۔ تو جب یہ مضبوط صفات والی کتاب ہمیں حاصل ہو گئی تو اب آپ غور کیجئے کہ اب اس آیت کو پڑھنے کی لذت آپ کو حاصل ہوگی۔ الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ ولم یجعل لہ عوجا قیما، کہ جب آپ نے اس کتاب کی خوبیاں جان لی تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ زبردست ہدایت ہے کہ جس کے تمام تر بیانات، آپ کو اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے، اور ٹک ٹاک پر اور یہ ویڈیوز کثیر مل جاتی ہیں، لیکن کتنا جھوٹ بھرا پڑا ہے۔ لیکن یہ کتاب مقدس جو ہے یہ قیم ہے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کی ساری باتیں جو ہیں مبنی بر حق ہیں، دلائل ایسے مضبوط ہیں کہ جن کا رد نہیں کیا جا سکتا، اور حق واحد ہی ہوتا ہے جیسے یہ کتاب بیان کر رہی ہے، اور عدل کرنے والی ہے، سب پر حاکم ہے۔ کسی بھی سابقہ کتاب کا کوئی معاملہ ہو تو آپ کے یہاں کہاں پیش کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پر پیش کریں گے، کیونکہ اسی قرآن کے بیان کے مطابق سابقہ کتابوں میں بہت ساری تحریفات ہو چکی ہیں۔ تو یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اور یہ قیم ہے، سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں ہے۔ تو جب یہ اعتماد حاصل ہوتا ہے تو پھر انسان ہر معاملے میں، کیونکہ آپ کو ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کہ بھئی جو نسخہ آپ لائے ہو یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کی صفت اس لیے ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یہ بیان ہو چکا تھا۔ اور لِيُنذِرَ کیوں نازل کیا؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ وہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے تمہیں ڈرائے، جو اللہ کی طرف سے آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی ہے۔ مِن لَّدُنْهُ کی تفسیر میں آپ کو یہ بتایا تھا تاکہ بندہ ڈرے کہ اس کی جانب سے متوجہ ہونے والے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ مزید فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سناتا ہے، تاکہ خوشخبری سنائے ایمان والوں کو۔ کون سے ایمان والے؟ الذین یعملون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں نیک۔ یہاں پر بھی آپ کو بتایا تھا، عمل اور فعل کا فرق سمجھایا تھا
کہ یفعلون نہیں فرمایا یفعلون الصالحات بلکہ یعملون الصالحات فرمایا. اور عمل اور فعل کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب عمل کہا جاتا ہے جیسا کہ یہاں فرمایا ہے تو اس میں دوام ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو ہمیشہ نیک عمل کرتے رہتے ہیں ان کو خوشخبری سنائے کیا، کس بات کی، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی وہ نتیجہ جو مل جائے گا وہ کبھی ان سے چھنے گا نہیں. یہاں دنیا میں ہم کوشش کر کے کچھ حاصل بھی کر لیں تو عارضی ہے، وہ ایک وقت آئے گا یا تو ہم چلے جائیں گے اور وہ وارثوں کا ہو جائے گا، یا ہم ہوں گے اور ہمارے ہوتے ہوئے ہم اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. عارضی ہے. لیکن آخرت کے انعامات ماکثین فیہ ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور مزید دوسری جو چیز یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بڑی نعمت کا ذکر کی فرمایا کہ یہ قرآن عظیم ہے جس میں کجی نہیں ہے، جو قیم ہے اور جو ڈر سناتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے. اور سب سے بڑا گناہ فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے. اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرنا جو ہے یہ بہت ہی سب سے بڑا گناہ ہے. یہ شرک فی الذات ہے کہ اللہ کی ذات ہی میں شریک ٹھہرا لیا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. اور اس شرک کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں معاف فرمائے گا، بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جسے چاہے گا. تو اس سے کم گناہ کی بخشش اور مغفرت تو ہے، لیکن شرک کی، کفر کی معافی نہیں ہے. تو یہ شرک کی جہاں بہت ساری اقسام ہیں، یہ بھی شرک کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے بیٹا بتانا، بیٹیاں بتانا. اور یہ بہت سارے ایسے طبقات ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں. مشرکین مکہ جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، بنات اللہ، بہت سارے لوگ تھے. اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. اور یوں ہی یہودیوں کا ایک فرقہ ہے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. تو یہ لوگ کم نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کو منسوب کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، کہ تم بہت ہی بڑی بات لے کر آئے ہو. اللہ کی طرف اولاد کا منسوب کرنا، اللہ نے بڑا غضب اور شدید ناراضگی کا اظہار اس میں فرمایا ہے. تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، یہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر کر بالکل ریزہ ریزہ مسمار ہو جائیں. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی ہے. یہ تو رحمان ہے، ورنہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے غضب کو سیدھا متوجہ کرنے والی بات ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، فوراً گرفت فرمائے اور وجود ہی مٹا کر کے رکھ دے. لیکن ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کتنی بڑی بات کی ہے کہ پوری کائنات کا نظام جو ہے اس سے ہل جاتا ہے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بتائی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر اللہ کی اولاد ہو تو کیا خرابی ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت شدید ناپسند ہے یہ بات کہ اللہ کے لیے اولاد بتائی جائے. کیونکہ اللہ انسان کی اولاد انسان ہوگی، حیوان کی اولاد حیوان ہوگی، تو خدا کی اولاد خدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ خدا کی اولاد خدا، تو یہ تو شرک ہے. اور اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو جب بھی کوئی
اللہ کی ذات اقدس یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے مخلوق میں سے، تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ شدید ناپسند ہے، اور اس کو ظلم عظیم بھی قرار دیا اور فرمایا کہ اسے نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ اس سے کم جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا۔ تو یہ اس کی شدت کا بیان ہے کہ پورا نظام جو ہے وہ گویا کہ متزلزل ہو جاتا ہے، یہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، اور یہ پہاڑ جو ہے اس قول سے گر جائیں اور مسمار ہو جائیں۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی ہے۔ بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں اگر اللہ کے لیے اولاد بتائیں تو کیا خرابی لازم آتی ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ غور کیجئے کہ ہم اولاد کیوں مانگتے ہیں، اولاد کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں اپنی نسل کو، اپنے نام کو آگے چلانے کے لیے اولاد کے، کیونکہ ہم تو چلے جائیں گے تو ہمارا نام آگے کیسے چلے گا؟ اولاد کے ذریعے سے چلے گا۔ تو ہمیں اس بات کی محتاجی ہے، اس کا مطلب جو اولاد کا تقاضا کرتا ہے، جو اولاد کی خواہش کرتا ہے اور جو اولاد چاہتا ہے یا جس کے یہاں اولاد ہوتی ہے، وہ محتاج ہے اپنے نام کو آگے چلانے کے لیے۔ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دوسرا یہ کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اولاد ہوگی تو جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں میں کمزور ہو جاؤں گا، بیماریاں لگ جائیں گی، بڑھاپا آ جائے گا، تو یہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا۔ یہ محتاج ہونے کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ تو جو محتاج ہوتا ہے وہی سہارے تلاش کرتا ہے، اور انسان اس لیے اولاد کو طلب کرتا ہے تاکہ آگے جا کر وہ بڑھاپے میں سہارا بن سکے، وہ دیکھ بھال کر سکے، ضرورتیں پوری کر سکے۔ تو یہ بھی محتاجی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ اللہ کے لیے جب آپ کوئی شخص یہ ہے اولاد بتائے گا تو پھر وہ اسے محتاج بتا رہا ہے۔ اور تیسری یہ چیز کہ انسان جو ہے اپنے کامل ہونے میں اولاد کا محتاج ہے۔ انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے صفات کا محتاج ہوتا ہے۔ کہ اگر اس کے یہاں اولاد نہیں ہوگی تو کیا کہیں گے لوگ؟ یار کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی بیماری ہوگی جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، تو اولاد ہو جائے گی تو کمال اس کی جانب منسوب کیا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو کامل کرنے کے لیے اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے کہ ایسی ہے کہ وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے، اس کے تو کمال کی کوئی حد ہی نہیں ہے، بلکہ کسی کو کوئی کمال اگر ملا ہے تو اس ہی کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، جس کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، اس میں بندہ اس کا پابند اور مجبور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان اولاد کو طلب کرتا ہے، اپنی نسل آگے چلانے کے لیے، بڑھاپے کا سہارا تلاش کرنے کے لیے، یا تیسری چیز یہ کہ وہ کامل ہونا چاہتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اعتبار سے کمال ہیں، لیکن اللہ کے اعتبار سے وہ نقص ہوں گی۔ جیسے آپ کو اگر نیند نہ آئے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے اور کہو گے ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی لکھ کر دو، نیند نہیں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب نیند نہ آنا نقص کی علامت ہے، بیماری ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ کے لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نیند نہ آنا اور نہ اونگنا اس کے لیے کمال ہے کہ وہ غافل نہیں ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں نہ ہونا ہمارے لیے عدم کمال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ہونا نقص کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہوتا۔ بھوک نہ لگے تو ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی لکھ دو، بھوک نہیں لگتی ہے، دن بہ دن کمزوری ہوتی جا رہی ہے، بھوک نہیں لگتی ہے، کھانا 2 دن تک نہیں کھاتا ہوں، کوئی دوائی لکھ دو، کوئی وٹامن کی گولی لکھ دو۔ تو اس کو بھوک نہ لگنا اس کے لیے نقص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، خوراک کا محتاج نہیں، وہ کھانے پینے سے مبرہ اور منزہ ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اعتبار ہمارے اندر نہ پائی جائیں تو وہ نقص شمار کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب نسبت کے اعتبار سے وہ اس کی ضد جو ہے وہ کمال ہوتا ہے، وہ نقص نہیں ہوتا۔ یعنی اگر نیند ہمارے اندر نہ پائی جائے تو نقص ہے، اور اللہ کے اندر نہ پائی جائے تو اللہ کا کمال ہے کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو یہاں پر یہ اولاد جو منسوب کر رہے ہیں
وہ کیا کر رہے ہیں کہ انسان اولاد طلب کرتا اپنی نسل چلانے کے لیے، بڑھاپے کا سہارا تلاش کرنے کے لیے، یا تیسری چیز یہ کہ اسے یعنی نسل چلانے کے لیے اور بڑھاپے کا سہارا اور اپنے آپ کو کامل کرنے کے لیے. تو یہ محتاجی کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ غیر محتاج ہے. خود قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو. فقراء افتقار، مفتقر ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے محتاج ہونا. محتاجی کی نسبت تمہاری طرف کی جائے گی، کل مخلوق کی طرف، کیونکہ وہ رب ہے اور باقی سب جو کچھ بھی ہے وہ عالم میں آتا ہے. اس رب کو کسی نے نہیں بنایا، باقی اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ اپنے وجود اور کمال میں اسی رب کا محتاج ہے. رب العالمین فرمایا کہ رب اکیلا علیحدہ ہے اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ عالم میں آتا ہے، اور اسی رب نے اس کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اس کو پال رہا ہے. تو ہر ایک اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کی طرف محتاج ہو، اور اللہ کی ذات اقدس واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں والا ہے، غنی ہے، وہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو جو اولاد ثابت کرے گا وہ اللہ کو محتاج بتا رہا ہے، اللہ کو ضرورت مند بتا رہا ہے. اور احتیاج کی تعریف کیا ہے؟ توقف کمال الذات علی غیر الذات، کہ کسی ذات کا کامل ہونا موقوف ہو کسی دوسری ذات پر. جیسے آپ کو بتایا کہ باپ کامل ہو جاتا ہے، ایک شخص کامل ہو جاتا ہے جب اس کے یہاں اولاد ہو جائے. تو اب یہ ایک دوسری خارجی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ کامل ہو گیا. تو کسی ذات کا کامل ہونا کسی دوسری ذات پر موقوف ہو تو اس کو کہتے ہیں محتاجی. تو انسان محتاج ہے، اس کا کمال بہت سارے موقعوں پر دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف محتاج ہونے کی نسبت نہیں کی جا سکتی. تو اس میں معاملہ یہ پوشیدہ ہے کہ کوئی اللہ کے لیے اولاد بتائے گا تو پھر اللہ کی بیوی بھی بتائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، جس کے لیے بیوی نہیں ہے. کیونکہ بیوی جو ہے ایک انسان اپنے مکمل ہونے کے لیے، جوڑا مکمل ہونے کے لیے عورت کا محتاج، عورت مرد کی محتاج. کمال الذات موقوف علی غیر الذات، کہ مرد کا کمال عورت پر موقوف اور عورت کا کمال مرد پر موقوف. لیکن اللہ تعالیٰ غیر محتاج ہے، اس کا کسی کی محتاجی نہیں ہے، وہ کامل ہی ہے، اکمل ہے، اور اس کے کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو اللہ کی طرف ولد اور اولاد کی نسبت کرنا اسے محتاج ٹھہرانا ہے، اور یہ انتہائی جرت ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جملہ اتنا شدید ہے کہ اس جملے کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر مسمار ہو جائے. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا. اتنی شدت کا، اتنی ناراضگی کا اللہ تعالیٰ اظہار فرما رہا ہے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت پاک جس کی میں تفسیر کر رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور یہ قرآن ان کو ڈرائے جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد بنا لی اپنے لیے. یہ قرآن ان کو ڈر سنانے کے لیے آیا ہے. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، جس کا نہ انہیں علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو علم تھا کہ جن سے یہ چیزیں لیتے رہے ہیں، نہ ان کو علم ہے نہ جن سے انہوں نے لیا ہے اپنے باپ دادا سے، آبا سے، ان کو بھی اس کی حقیقت کا کچھ علم نہیں ہے کہ اللہ کے لیے اولاد نہیں ہو سکتی ہے. یہ اللہ کی طرف محتاجی کی نسبت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنی بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذیبا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں مگر جھوٹ. یہ جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. تو اتنا شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کہ اللہ کے لیے اولاد بتائی جائے، اللہ تعالیٰ نے اس شدت کا جو ہے وہ غضب کا اظہار اس پر فرمایا ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ اپنے رب کی صفت بیان کریں وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، کفار نے پوچھا لوہے کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، ہیروں کا بنا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے غیر محتاج ہونے کی قوی ترین علامت اور دلیل ہے۔ ان سے کہہ دیں بنا ہوا وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے، تم اس کی ذات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کے کمالات کے ذریعے سے اس کو پہچاننے کی کوشش کرو، لہذا اول کمال فرمایا قل هو اللہ احد، تم اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے هو اللہ احد، وہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، یکتا ہے، تنہا، تو جو تنہا ہو کر ہر اعتبار سے کمال ہی کمال پر فائز ہو، جس کے کمال کی کوئی انتہا نہ ہو، اس کے لیے کس کی محتاجی؟ کیا وہ کسی کا محتاج ہو سکتا ہے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، واحد ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ اور یہ صمد جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صمد اس ذات کو کہتے ہیں الذی تصمد الیہ کل الحوائج، کہ تمام تر حاجتیں جس کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں اس کو الصمد کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ یکتا ہے اور باقی جو کوئی بھی ہے وہ اپنی ہر حاجت لے کر اسی کی بارگاہ میں آتا ہے۔ الذی تصمد الیہ کل الحوائج، کہ جس کی ذات اقدس کی طرف تمام تر حاجتیں، آپ حاجت کس کے پاس پیش کرو گے؟ ایک موقع ہو، ایک مقام ہو جہاں پر مالدار بھی ہو، غنی بھی ہو اور غریب بھی ہو، تو غریب کیا کرے گا؟ اپنی درخواست غنی کے پاس پیش کرے گا کہ یہی پوری کر سکتا ہے۔ کیا فقیر کے پاس درخواست پیش کرتا ہے؟ اس سے کچھ طلب کرتا ہے، بھائی اس کے پاس خود نہیں ہے، مجھے کیا دے گا؟ تو اصول کیا ہے اور معقول کیا ہے، عقل کیا کہتی ہے کہ فقیر غنی کی طرف رجوع کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے کہ ہر ایک اس کی طرف رجوع کرتا ہے، غیر محتاج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر محتاجی کا بیان اور اس کی علامت سورہ اخلاص کو پڑھ کر دیکھو، تنہا ہے، اکیلا، کوئی شریک نہیں، تو تنہا اور اکیلا، اور ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اس کائنات کی تخلیق بھی کن فیکون سے فرما دی اور اس نظام کو چلا رہا ہے، اور جب چاہے گا اس نظام کی بساط کو لپیٹ بھی دے گا۔ واحد، یکتا، تنہا ہے۔ تو اولاد ثابت کرو گے تو اولاد بھی خدا ہوگی، اور یہ شرک فی الذات ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محتاج ثابت کرنا۔ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ صمد ہے کہ ہر حاجت اسی کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اور پھر مزید اس کی تفسیر کیسے فرمائی، اس صمد کی مزید وضاحت کیسے کی؟ لم یلد ولم یولد، وہی اولاد کی نفی کہ محتاج کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ تو صمد کی وضاحت لم یلد ولم یولد میں فرمائی، ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ہے جو ہمسری کر سکے کہ خدا کی اولاد خدا، اور برابری، شرک، اور اس کے علاوہ تو سب مخلوق ہے، مخلوق میں کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ وہ صمد ہے، ہر ایک اپنی حاجت اسی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اسی کی طرف محتاج ہے، مانے تب بھی اسی کی طرف محتاج ہے، غیر مسلم ہو نہ مانے تب بھی کیا غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اللہ کے قبضے اور کنٹرول اور قدرت سے نکل جاتا ہے کیا؟ نہیں، اللہ کے قدرت میں اور اس کے قبضہ اور کنٹرول ہی میں سب کچھ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا ہے۔ تو اس قرآن عظیم کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن عظیم نازل کیا گیا، یہ تمام خوبیاں اس کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ خاص پر قرآن اتارا، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، یہ قیم ہے، عدل کرنے والی کتاب ہے، اور اس لیے نازل کیا تھا کہ یہ اللہ کے شدید عذاب سے جو اس کی طرف سے ہے لوگوں کو ڈرائے،
اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ڈر سنائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی۔ اور مزید اللہ فرماتا ہے کہ نہیں ہے ان کے پاس اس کا کوئی علم، نہ ان کے باپ دادا آبا کے پاس اس کا کچھ علم تھا۔ یہ علم کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے، ایسے ہی سنی سنائی بات جھوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ کتنی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذیبا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں مگر جھوٹ، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے بڑے گناہ کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف اولاد کو منسوب کرنا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف محتاجی کی نسبت ہوگی، کہ اسے اولاد کی طرف محتاجی ہے کسی بھی اعتبار سے، اپنے کامل ہونے کے اعتبار سے، آگے نسل چلانے کے اعتبار سے یا سہارے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ غیر محتاج ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کی قسم میں سے ہے شرک فی الذات، کہ جس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں، جو زندگی میں توبہ کر کے اسلام قبول کر لے، تو مشرکین نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی وجہ سے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قائد جو ہوتا ہے اس کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں کہ قائد میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے، تو اس کی ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی۔ چنانچہ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یہ قریب ہے کہ آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے ان کے پیچھے اگر یہ ایمان نہ لائیں اس قرآن پر، صدمے کی وجہ سے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت ہے عالمین کے لیے، کفار کا حضور کی دعوت کو قبول نہ کرنا جو ہے حضور پر اس قدر گرا گزرتا تھا، اور اتنا صدمہ آپ کو اس کا ہوتا تھا کہ اس سے محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہ غم جو ہے، اس غم کی وجہ سے حضور اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اس قدر شفقت اور محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں لوگوں کے لیے رکھی گئی۔ ایک تو یہاں ایک خوبی تو شروع ہی میں بیان کی گئی کہ جب قرآن کے نزول کی بات کی گئی تو شروع ہی میں فرمایا علی عبدہ، یہ تمام خوبیاں ثابت ہیں جس نے قرآن اپنے بندہ خاص پر نازل کیا۔ علی عبدہ، علی رسول ہی نہیں فرمایا، رسول ایک منصب ہے اور اعلیٰ ترین منصب ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا بندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ کتنا بڑا منصب ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہ منصب عطا فرما دے۔ یہ عبادت سے نہیں ملتا، یہ وہبی شے ہے، اللہ جسے چاہے اسے نبی بنا دے، رسول بنا دے، اللہ کی عطا ہے۔ یہ کتنا زبردست منصب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کا اس پر وحی اترتی ہو براہ راست اللہ کی طرف سے، اور وہ وحی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہو۔ یہ رسول ہونا کتنا عظیم منصب ہے، اس کو ذکر نہیں فرمایا کتاب کے نزول کے ساتھ، بلکہ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، انزل علی رسولہ نہیں فرمایا انزل علی عبدہ الکتاب۔ یہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر اس کتاب کو نازل کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو مخلوق ہے، انسان جو ہے، اس کا شرف جو ہے اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے معبود کا، اپنے خالق کا بندہ بن کر دکھائے۔ اس کا کمال اس میں ہے، اس کا شرف اس میں ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے خالق کی اطاعت اور اس کے احکام کی پیروی کرے کہ واقعتاً وہ لگے یہ اللہ کا بندہ ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ فرما دے یہ میرا بندہ ہے، اس کی تو شان ہی الگ ہے۔ جیسا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے علی عبدہ، ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمایا۔ اسی طرح جو معراج کا واقعہ ذکر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اتنا عظیم سفر جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنا دیدار کروایا، اس میں بھی برسول ہی نہیں فرمایا، بعبدہ ہی فرمایا۔ اس قدر انسان کا اعلیٰ ترین منصب جو ہے
وہ بندگی ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ جھکا رہے. تو جو جتنا بندگی کا اظہار کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ قریب ہے، اور وہ اپنے مقصد حیات کو زیادہ پورا کر رہا ہے. تو پہلا وصف تو یہ کہ بندگی جو ہے وہ انسانیت کا کمال ہے، اپنے رب کا بندہ بننا. اور بندہ ظاہر سی بات ہے کہ اطاعت اور فرما برداری ہی سے بنے گا، مخالفت سے اور اپنے نفس کی بات ماننے سے اور اپنے ماحول کے زیر اثر ہو کر ماحول کے رنگ میں رنگ جانے سے اور یہ چند دن کی زندگی اپنی مرضی سے گزار لینے سے تو اس کا بندہ نہیں بن سکتا ہے انسان. تو اس کے لیے کچھ مشقت اٹھانی پڑے گی، تبھی یہ اعزاز انسان کو حاصل ہوگا. تو اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے یا نہیں ہے تو وہ دیکھ لے کہ وہ کتنا فرما بردار ہے، وہ بندگی میں کتنا کامل ہے. جتنا وہ بندگی میں کامل ہوگا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اتنا مقبول ہوگا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، جو نہ نفس کی بات مانتا ہے، نہ جو اطراف کے ماحول سے متاثر ہو کر کوئی رنگ ڈھنگ اختیار کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے نبی کو دیکھتا ہے، ان کی سیرت طیبہ کو دیکھتا ہے اور اسی کو نصب العین بنا کر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. یہ ہے حقیقتاً اللہ کا بندہ. اور ایک صفت تو یہ بندگی ہو گئی، اور دوسری صفت جو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک انتہائی رحمت اور شفقت کی خوبی جو ایک لیڈر میں، جو ایک قائد میں ہونی چاہیے، اس کو بیان فرما رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شفیق ہیں کہ کافروں کا ایمان نہ لانا، اس کا رنج اور صدمہ قلب اطہر پر اتنا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس غم میں یہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر لیں گے. کیوں؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر نہ ایمان لائیں وہ اس حدیث پر، یعنی حدیث سے مراد یہاں قرآن ہے. اسفا، آپ اپنے آپ کو اس رنج میں، اس صدمے کے ذریعے ہلاک کر لیں گے. تو یہ صدمہ اور یہ رنج اتنا کیوں ہے؟ یہ نتیجہ ہے اس شفقت اور مہربانی کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود پاک میں مخلوق کے لیے رکھی ہے. اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ مطلقاً آپ انتہائی شفیق واقع ہوئے ہیں. بلکہ ہمارے اور آپ کے دل میں بھی رحمت اور شفقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ کبھی کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو دل اداس ہو جاتا ہے. آپ سڑک پہ جاتے ہوئے کسی بلی کے بچے کو کچلا ہوا دیکھو تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ یار یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اندر جو شفقت اور رحمت کا جذبہ ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے. لیکن جس وجود پاک کو اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت بنایا ہو، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے محض رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تو وہ کس قدر شفقت اور مہربانی فرمانے والے ہوں گے. تو مطلقاً حضور کی ذات اقدس مخلوق پر مہربان ہے، شفیق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو. جیسا کہ فرمایا کہ ان تمہارا مشقت میں پڑنا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہاری بھلائی کے بہت بہت چاہنے والے ہیں یہ نبی، اور تمہارا مشکل اور مشقت میں پڑنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے. یہ مسلمانوں کے اعتبار سے ہے. لیکن یہاں دیکھیں کہ جو ایمان نہیں لا رہا، اس کے ایمان نہ لانے کا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہونے کی جو سنگینی ہے، اس صدمے کو حضور محسوس فرما رہے ہیں، اور اس قدر محسوس فرما رہے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کہیں ہلاک یا ہلاکت کے قریب ہی نہ پہنچا دے. تو کس قدر شفقت کا درجہ یعنی کفار کے لیے بھی آپ کے قرب مبارک میں رکھا گیا ہے. تو لیڈر جو ہوتا ہے اس کو انتہائی شفیق ہونا چاہیے، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی مہربان بنایا ہے. تو ہر ایک پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی ہے. آگے انشاءاللہ العزیز مزید اس پر کلام ہوگا تو ہمیں بالکل واضح ہو جائے گا. وقت پورا ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ وقت پر اگر تشریف لایا کریں تو یہ سورہ کہف کی تفسیر انشاءاللہ آپ کو اچھے انداز سے سمجھ میں آئے گی. اور یہ
جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ فتنوں سے بچانے والی سورہ مبارکہ ہے، اس کے معانی اور مفاہیم کو اگر آپ سمجھ لیں گے، آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گے، تو خارج میں پایا جانے والا، دین سے دور کرنے والا ہر فتنہ جو ہے، ہر فتنے سے یہ سورہ مبارکہ اور اس کے مضامین جو ہیں وہ محفوظ کریں گے، اس لیے کہ یہ ایمان کی تقویت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔